علماء نے لکھا ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا جا کر کیا کہو گے؟ جبریل نے کہا میں اللہ کو پہلی دفعہ تو نہیں جا رہا, آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش کے پاس کیا ہوں. آدم کو یا آدم کہا, نوح کو یا نوح کہا, ابراہیم کو یا ابراہیم کہا, موسیٰ کو یا موسیٰ کہا, عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہا, ان کو بھی یا محمد کہوں گا. اللہ نے کہا جبریل اب ہوش کر کے جانا, ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. وہ نبی ہے, یہ نبی الانبیاء ہے. وہ حسین ہے, یہ احسن ہے. وہ جمیل ہے, یہ اجمل ہے. وہ شریف ہے, یہ اشرف ہے. وہ فاضل ہے, یہ افضل ہے. وہ کامل ہے, یہ اکمل ہے. وہ رسول ہے, یہ سید الرسل ہے. وہ ہادی ہے, یہ ہادی کل ہے. وہ نبی قوموں کے نبی, یہ نبیوں کے نبی. وہ فرش پہ بیٹھنے والے, یہ عرش پہ پہنچنے والے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک وعلیک. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس تعلموا العلم وعلموه الناس, تعلموا الفرائض وعلموها الناس, تعلموا القرآن وعلموه الناس. انی امرؤ مقبوض فیقبض العلم بقبض العلماء. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی امانت حسینوں میں ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. مباحث جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے, وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. ادب شرط محبت ہے, ادب بنیاد اطاعت ہے. جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے, جو محب ہے وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے. وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہے ان کے, کہ ان کے پھول سارا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. غم ہجر نبی اہل دل کی فصل بہارا ہے, یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ, چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ, وہ تھے بدر مصطفیٰ, یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, آمین کہیں. مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں, اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. سوال رات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام, واجب الاحترام برادران اسلام, قابل قدر بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, اور اگر میری آواز سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں بہنیں اور بیٹیاں, آج کا یہ عظیم الشان اجتماع آپ کے اسکوٹ کی اس دینی درسگاہ مدرسہ تعلیم القرآن کے زیر انتظام اہتمام اور خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے, جن کے بھی آپ کے سامنے دستار بندی ہوئی. مجھ سے پہلے علامہ مولانا محمد رفیق صاحب جامی, اور پھر حضرت شیخ الحدیث قاری محمد الیاس صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کے خطابات آپ نے سنے.
فخر السادات سید سلمان گیلانی شاہ صاحب نے آپ حضرات کو اپنے کلام سے محظوظ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور انشاءاللہ میرے بعد اس تقریب کی اختتامی دعا حضرت الشیخ محدث العصر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر دامت برکاتہم اللہ علیہ، اللہ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فرزند دلبند، ان کے جانشین و وارث حضرت مولانا عبد القدوس طارق دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگوں میں ہیں، مختوم ہیں، اساتذہ کی صف کے بزرگ ہیں، ان کی دعا پر یہ تقریب اختتام پذیر ہوگی۔ موقع کی مناسبت تو یہ تھی کہ میں عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں، جیسے مجھ سے پیش رو علماء اسی موضوع کی مناسبت سے باتیں کرتے رہے، لیکن جلسے کے داعی مولانا قاری عبد الجبار صاحب کا بار بار حکم یہ ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مقام مصطفیٰ کے حوالے سے باتیں کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بقول ام المؤمنین سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب اماں سے پوچھا گیا کہ امی ما کان خلق رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق صفات کیا ہیں؟ اماں نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل کہنے لگا امی قرآن پڑھتے ہیں، ہم پیغمبر کی سیرت پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی اماں اور حلالی کی ماں اماں نے کہا کان خلق القرآن، اگر نبی کی تعریف پوچھتے ہو تو الحمد سے بنداز تک سارا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ قرآن علم ہے، پیغمبر عمل ہے، قرآن اجمال ہے، محبوب تفصیل ہے، قرآن مطلب ہے، آقا تشریح ہے، قرآن ذکر ہے، نبی ذکر کے مذکر ہے، قرآن باز ہے، حضور باعث ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، محبوب رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، مصطفیٰ سراج منیر ہے، الحمد سے والناس تک پورا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، سر سے پاؤں تک وجود محمد صورت مصطفیٰ ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے۔ ایک عجیب سوال سیدہ بطول بنت رسول مخدومہ کائنات اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور یہ سوال حضرت علی سے کسی آدمی نے آ کر پوچھا کہ علی آپ حیدر بہادر صفدر ہیں، اللہ کے محبوب کے سب سے زیادہ قریب ہیں، رسول اللہ کے کمالات اور صفات مجھے گن کر بتائیے کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جو صفات مجھے آتے ہیں وہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس سے نہ پوچھ کے آؤں جو پلی بھی رسول اللہ کی چولی میں ہے۔ حضرت علی کی ایک بہت بڑی تفصیلی ایک روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت علی نے خود حضور سے پوچھا ما سنتو کہ یا رسول اللہ، محبوب آپ کی زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المعرفۃ رأس المال والعقل رأس الدین والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقۃ کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر رضائی والرضا غنیمتی والعنس فخری والصوت عرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعت حبسی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فرمایا علی مجھ سے پوچھتے ہو، معرفت الہی میرا راس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، اللہ کا ذکر میرا مول و سگم گسار ہے، زکات میرا خزانہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضا الہی میرا مال غنیمت ہے، عاجزی میرا فخر ہے، زہد میری حفت ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میرا شفیع ہے، طاعت الہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں بے تاب رہ جاتا ہوں۔ حضور کی سیرت کے کسی بھی پہلو پہ گفتگو کرو، عقیدہ یہ ہے میرے اکابر کا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور سنا، زمین آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بنے، درخت کلمے بنے، آسمان سے فرشتے اترے لکھنے کے لیے بیٹھے، زمین آسمان کے 14 طبق کاغذ پر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے کس کر ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی، لکھنے والے تک ہار کے بیٹھ جائیں گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کی زلف کے ایک بال کا شان ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے میں حضور کی تعریف کرتا ہوں، فلاں نہیں کرتا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں۔ کائنات میں مخلوق میں کسی کے بس کی بات نہیں کہ حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اما فاطمہ الزہرا سے حضرت علی نے کہا مجھے تو بتا حضور کے صفات کیا ہے؟ سائل نے پوچھا ہے، تو اس محبوب کی گود میں پلی ہے، تو بتا جو تو نے دیکھا وہ میں اس کو بتاؤں۔ بی بی بطول کے جملے دل پر لکھو، بڑے عجیب ہیں۔ بی بی نے فرمایا علی میرے سوالوں کا جواب دے، پھر مجھ سے سوال پوچھنا۔ حضرت علی نے فرمایا فرمائیے کیا کہتی ہیں؟ سیدہ بطول نے فرمایا یہ بتاؤ آسمان کے ستارے کو گن کر بتا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گن سکتا ہے؟ اونچی بات سے کہو۔ حیدر نے فرمایا ان کو گننا بس کی بات نہیں۔ حضرت علی سے بی بی سے بطول نے دوسرا سوال کیا، حیدر ایک درخت نہیں، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اونچی بات سے بولو، سارے بولو۔ حضرت علی نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کو شمار کرنا بس کی بات نہیں۔ تیسرا سوال، حضرت یہ ریت کے ٹیلے ایک نہیں، دنیا میں جتنے ہیں
ان کے ریت کے ٹیلوں پہ جتنی ریت پڑی ہے ان کے ذرات کو کوئی گن کر سوئی شمار کر سکتا ہے؟ اونچی بات سے بولو. یہ سمندر ندی نالے دریا یہ پانی جتنا چل رہا ہے ان کے قطرات کو کوئی شمار کر کے بتا سکتا ہے؟ اونچی بات سے. پانچواں سوال تھا حیدر آپ اپنے جسم کے بال گن کر بتا سکتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ان کو شمار کرنا بھی بس کی بات نہیں. یہ تو ایک انسان ہے، پھر پوری انسانیت کے وجود اور کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ان پہ جتنے بال ہیں ان کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ تو بی بی حضرت علی نے کہا ان کو شمار کرنا بھی بس کی بات نہیں. اب سیدہ بطول کا جملہ سنو اور حضور کی سیرت کے پہلو کو سمجھو. اما کہنے لگی حیدر آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتے، درختوں کے پتوں کو نہیں شمار کر سکتے، آپ پانی کے قطرات کو نہیں گن سکتے، آپ ریت کے تیلوں کے ذرات کو نہیں شمار کر سکتے، آپ اپنے جسم کے بالوں کو نہیں گن سکتے. یہ زمین آسمان 14 طبق سارا نظام کائنات، یہ جس کی جتنی چیزیں مجھ کو آپ کو درد پرند چرت نباتات نباتات جو کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو سنوار کر سجا کر بنا کر کہا متاع الدنیا قلیل. جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے تمہاری نگاہ میں بہت بڑی چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قلیل ہے. تم اسے بہت زیادہ سمجھتے ہو، اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں قلیل ہے، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، تھوڑی ہے. اللہ نے پوری کائنات کو بنا کر کہا متاع الدنیا قلیل. اور جب پیغمبر کی تعریف کی باری آئی اللہ نے محبوب کے متعلق کہا انک لعلی خلق عظیم، محبوب تیرے اخلاق عظیم ہے، بہت بڑے خلق کے مالک ہے. بی بی بطول کہنے لگی علی قلیل کو گننا آپ کے پاس کی بات نہیں، عظیم کو میں کیسے گن سکتی ہوں؟ جس کو اللہ قلیل کہے اسے آپ نہیں شمار کر سکتے، جس کو رب عظیم کہتا ہے اسے میں کیسے شمار کر سکتی ہوں؟ اور یہ بات یاد رکھو قرآن مجید نے یہ عظمت کا اعزاز کئی چیزوں کو عطا کیا ہے. اپنی ذات کو اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، نبی پر جس کتاب کو بھیجا کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. محبوب کو کہا انک لعلی خلق عظیم. یہ امت جب قرآن پڑھنے لگی تو کہا قد فاز فوزا عظیما. بھائی حضور کی سیرت کو کوئی آدمی نہ اس کے شمار کر سکتا ہے، نہ نبوت کے کمالات کو کوئی بتا سکتا ہے. سارا قرآن حضور کی سیرت ہے. دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ حضرت شاہ جی بھی کر رہے تھے، مجھ سے پہلے اکابر نے بھی کیا ہے. اللہ میرے اکابر کو جزائے خیر عطا کرے. دیوبندیوں یہ نصیبہ تمہارا ہے، ہر دور میں اللہ نے تمہیں عظمت دی ہے. آزمائشیں ابتلا امتحان بھی تم پر آتے ہیں، امتحانوں میں کامیاب ہو کر انعام بھی تم حاصل کرتے ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے محترم، میں قاضی صاحب بن نعمت کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے 2 مرتبہ سبق پڑھا بخاری شریف کا. بہت بڑے محقق محدث تھے انور شاہ جیسا عالم. اس کے سامنے اسی کی نگرانی میں اس کی عمارت میں ان کی قیادت اور اہتمام میں بیٹھ کر دیوبند کا محدث رہے. حضرت پدری نے پوری زندگی دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھائی. قاری طیب کا اہتمام تھا. تو میں بتانا چاہتا ہوں قاری طیب صاحب نے ایک عجیب اپنے خطبے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ رحمت کائنات قرآن کی علمی تفسیر، حضور قرآن علم ہے، نبی اس کی عملی تفسیر ہے. اس پر بڑی خوبصورت ایک وضاحت لکھی ہے کہ قرآن کی ہر آیت حضور کی سیرت کی عکاسی کر رہی ہے. قرآن میں جہاں اللہ کے ذات و صفات کا تذکرہ ہے پیغمبر کے عقائد ہیں، قرآن میں جہاں احکام کا تذکرہ ہے پیغمبر کی عملی زندگی ہے، قرآن میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے یہ حضور کی رضا ہے، قرآن میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے یہ پیغمبر کے غم و غصے کا اظہار ہے، قرآن میں جہاں تعلق مال خلق کا تذکرہ ہے یہ حضور کی خلوت ہے، حضور کی جلوت ہے، قرآن میں جہاں تعلق مال اللہ کا تذکرہ ہے یہ حضور کی خلوت ہے. الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 باتیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف نہیں، ایک ایک حرف محمد کی سیرت کے حروف نظر آتے ہیں. سارا قرآن بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. ارے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدر دامت برکاتہ العالیہ کے ایک درس میں حاضر ہوا، ترجمہ پڑھا رہے تھے اور عجیب کیفیت ہوتی تھی، 6 گھنٹے بیٹھ کر تفسیر پڑھانا اور پھر سارا دن پڑھانا. اس ضعیف العمری میں، پیرانہ سالی میں، بڑھاپے میں پھر قرآن کے اسرار اور رموز اور نکات بیان کرنا. اور آخری دنوں میں ایک عجیب جملہ فرمایا، بھائی یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں تفسیر پڑھا دی ہے. فرمایا لا ينقصي عجائبات ہو، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے، جتنا اس کو پڑھتے ہیں اس کے عجائبات اور نکھرتے اور کھلتے ہیں. فرمایا بس تم ایسے ہی سمجھ لو جیسے کسی آدمی کو جہاز میں بٹھاؤ اور شہر کے اوپر سے یوں سیر کرا دو، لاہور کے اوپر جہاز فیصل آباد کے اوپر چکر لگا کے آ کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ جائے، جیسے وہ آدمی یہ کہے کہ میں پورا فیصل آباد دیکھ لیا. بھائی تو نے تو فیصل آباد کی گلی نہیں دیکھی، اوپر سے سیر کی ہے. فرمایا یہ سمجھ لو کہ قرآن مجید کی سیر میں نے تمہیں اس طریقے سے کرا دی ہے، ورنہ قرآن کے اسرار اور رموز کی تہ تک پہنچنا اور اس کے معارف کو سمجھنا یہ ہر ایک آدمی کے پاس کی بات ہی نہیں. اور ہمارے اکابر نے اس پر جو محنتیں کی آدمی کی عقل تک ہو جاتی.
अल्लामा शमसुल्लाह अफगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहावलपुर में आज भी वो जगह है मस्जिद फारूकिया के नाम से, मदरसा फारूकिया, कारी अब्दुल कादिर एक बहुत बड़े हाशमी, बहुत बड़े कारी है, पुराने बुजुर्गों में से हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके शागिर्द हैं। उस मदरसे में हजरत मौलाना शमसुल्लाह अफगानी जब बहावलपुर रहते थे तो वहां दर्स देते थे। 10 साल हजरत अफगानी ने उस मस्जिद में दर्स दिया है। और उनका वो दर्स में आम लोग नहीं, बड़े बड़े वकला, प्रोफेसर और जनाब इस किस्म के लोग, तबके के लोग, डॉक्टर हजरात शरीक होते थे। 10 साल के उनके दरसों को उनके एक शागिर्द है हकीम अल्लामा अब्दुल गनी उनका नाम है, उन्होंने उसे महफूज किया है और उसको छापना शुरू किया है। उसकी 5 जिल्दें छप चुकी हैं। पहली जिल्द सिर्फ तहव्वुज पर है और 500-600 सफ़े की जिल्द है। दूसरी जिल्द सिर्फ तस्मीया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तशरीह है। तीसरी और चौथी जिल्द 2 जिल्दें सिर्फ सूरत फातिहा पर है। 5वीं जिल्द सूरह अलिफ लाम मीम की पहला रुकू है। कह लगे 10 साल में हजरत ने दर्स दिया और कुरान का पहला पाव मुकम्मल हुआ। कह लगे ये 10 जिल्दों में एक पाव मुकम्मल होगा। अभी पता नहीं वो अगर उसको तकमील तक ले जाते और अल्लाह इतनी उम्र देते तो क्या अजीब बातें थी कि जो उन लोगों को अल्लाह ने अता की है। दुनिया में ये जाहिल लोग जिनको कुरान के तर्जुमे का पता नहीं होता, माना मफहूम मतलब नहीं समझते, तनकीद उन पे करते हैं जिनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना अल्लाह ने कुरान बनाया है। मौलाना सूफी अब्दुल हमीद समाती गुजरांवाला के हजरत शहर के चचा हैं, बहुत बड़े मुहक्किक आलिम हैं, हजरत मदनी के शागिर्दों में से। 20 जिल्दों में तफसीर उनकी छपी है मालिमुल इरफान, जिसमें अल्लाह के फजल और करम से यानी कोई उन्वान ऐसा नहीं जिस पर उन्हें सैर हासिल उसमें गुफ्तगू न की हो। हजरत शेखुल हदीस की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह छप रही है। ये अपने अकाबिर की इन किताबों को पढ़ो, इनका मुताला करो, आपको पता चले कुरान और सुन्नत के मोती इन लोगों से कैसे मिलते हैं। सारा कुरान बयान करना मेरे पास की बात नहीं। हुजूर की सीरत पर मैंने जो आयत पढ़ी है, इसकी रोशनी में महबूब की सीरत की 5 सिफतें बयान करना चाहता हूं। कितनी भाई? तकरीर अब शुरू कर रहा हूं, करूं? ये मैं मुकदमा बना रहा था ताकि आप बैठ जाएं और तकरीर सुनने के काबिल हो। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, अल्लाह ने इस आयत में हुजूर को मुखातब करके 5 अजमतें अता की, 5 सिफात का तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी, मेरे प्यारे नबी। सारे कह दो मेरे प्यारे नबी। इस पर एक नुक्ता जो उलमा ने लिखा है वो ये है कि आदम से ईसा तक हर नबी जितने आए उनमें से अक्सर का तज़किरा जिनका कुरान ने किया है उनसे अल्लाह ने कुरान में बातें की हैं। लेकिन जब भी किसी नबी से रब ने गुफ्तगू की है उसका नाम लिया है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या इब्राहीम कसदक रोया, या खुज़ल किताब बिक़ुव्वा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। हर पैगंबर का नाम आया। जब बारी आई आमना के लाल की, साहिब जमाल और कमाल की, महबूब ज़ुल जलाल की, फ़ख्रुर रसूल की, हादी सुबुल की, मौलाए कुल की, शाह जुबुल की, खत्तुर रसूल की, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की, राहतुल्लाह शिकीन की, मुरादुल मुस्ताकीन की, महबूब रब्बुल आलमीन की, आमना के दुर्र यतीम की। उलमा ने लिखा अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर क्या कहोगे? जिब्रील ने कहा मैं अल्लाह को पहली दफा तो नहीं जा रहा, आदम से ईसा तक 1,24,000 कमोबेश के पास किया हूं। आदम को या आदम कहा, नूह को या नूह कहा, इब्राहिम को या इब्राहिम कहा, मूसा को या मूसा कहा, ईसा को या ईसा कहा, इनको भी या मोहम्मद कहूंगा। अल्लाह ने कहा जिब्रील अब होश करके जाना, उनमें और इनमें बड़ा फर्क है। वो नबी है, ये नबीउल अंबिया है। वो हसीन है, ये आसन है। वो जमील है, ये अजमल है। वो शरीफ है, ये अशरफ है। वो फाजिल है, ये अफजल है। वो कामिल है, ये अकमल है। वो रसूल है, ये सैयदुर रसूल है। वो हादी है, ये हादी कुल है। वो नबी कौमों के नबी, ये नबियों के नबी। वो फर्श पे बैठने वाले, ये अर्श पे पहुंचने वाले। अल्लाह क्या जाकर कहूं? तवज्जो से जुमला सुनो, दिल पर लिख लो। जिब्रील महबूब को अदाओं में देखना, जिस अदा में बैठे हो उस अदा से गुफ्तगू करना। कमली पहन के बैठे तो या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल कहना, चादर पहने तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर कहना, मैदान जिहाद पे हो तो या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार कहना, मैदान तबलीग पे हो तो या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक कहना, चेहरा खोल के बैठे तो वज़्ज़ुहा कहना, जुल्फ़े सवार के बैठे तो वल्लैल इज़ा सजा कहना, सीना खोले तो अलम नशरह लक सदरक कहना, कपड़े पहन के बैठे हो तो श्याम का बतहर कहना, यारों के माहौल में बैठे हो तो बर्रुज फाजिल कहना, अपने अहले बैत पे हो तो अहले बैत वतहरुकुम तत्हीरा कहना। अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किया आता, हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, ताहा कहीं पुकारा, यासीन कहीं कहा, हामीम कहीं वशम से वज़्ज़ुहा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। जिब्रील अदा से पुकारना, या अय्युहन नबी। एक मसला बताता हूं, तवज्जो करें। अगर शेख बैठे हैं, अपनी इस्लाह के लिए कह रहा हूं, हर छोटा बड़े के अदब का पाबंद तो होता है, लेकिन बड़ा छोटे के अदब का पाबंद नहीं होता। मोहब्बत से कोई किसी को, एहतराम से कोई अच्छा जुमला कहते अलग बात है, लेकिन वो पाबंद नहीं। बेटा तो पाबंद
प्यारे अब्बा हुजूर, वालिद बुजुर्गवार, वालिद माजदार, मेरे जो कुछ भी एहतराम का जुमला कहे, आजकल तो यही है ना, डैडी डैडी, ये एहतराम हो रहा है। इन्ना लिल्लाह। जो तालीम तुम पढ़ाते हो उसके नतीजे में यही एहतराम आता है। मौलाना अजमल खान मरहूम फरमाया करते थे, पढ़ाना शुरू करते हो ए बी, 14 साल के बाद उल्टे हो के बी ए, ये 14 साल के बाद उल्टे हो गए, अब इलेक्शन लड़ने के काबिल हो गए। और इस कौम की बदबख्ती है कि जो पुराने खिलाड़ी थे अक्सर मैट्रिक फेल निकले। पता चला न इलेक्शन न लड़ सके तो उनकी माओ ने इलेक्शन लड़ा, बहनों ने लड़ा, बेटियों ने लड़ा, बीवियों ने इलेक्शन लड़ा। एक मौलवी दिखाओ जिसकी माँ बहन बेटी आगे आई हो, मौलवी सारे हैं अरबी इस्लामियात, जिनको तुम जाहिल कहते हो सबसे बड़े साहिब इल्म यही लोग। और याद रखो, ये भी तुम्हें जिस सनत, हमारी सनत को जिस हैसियत से मंजूर किया है, मैं तो इसको अपने विफाक की सनत की भी तौहीन समझता हूं कि हमारे दीनी मदारिस में जो दर्जा सानिया में किताबें पढ़ाई जाती हैं, इनके खुलासे तुम्हें एमए में पढ़ाए जाते हैं। दर्जा सानिया नहीं समझ रहे, यानी हमारे मैट्रिक के दर्जे में जो हम पढ़ाते हैं, तुम्हारी एमए अरबी इस्लामियात जिसको तुम कहते हो, इसमें ये पूरी किताबें नहीं, उसके खुलासे पढ़ाए जाते हैं। वहां तो इतनी जिहालत है, ये मौजू नहीं मेरा, चलो उसको छोड़ो। या अय्युहन नबी, मेरे प्यारे नबी, तो हर छोटा बड़े के अदब का पाबंद है, बड़ा छोटे के अदब का पाबंद। शागिर्द को हुक्म है उस्ताद का अदब करे, उस्ताद की जूती सीधी करे, उस्ताद के आगे न चले, उस्ताद का एहतराम करे। हजरत साहब, उस्ताद जी, शेख साहब, शेखुल हदीस साहब, एहतराम से नाम ले। लेकिन उस्ताद पाबंद नहीं कि शागिर्द को कहे कुतुब आलम साहब क्या हाल है। हाँ सुनिए, मसला समझो। मुरीद मुर्शिद के एहतराम का पाबंद तो है कि अपने पीर का अदब करे, लेकिन पीर पाबंद नहीं कि मुर्शिद के सामने खड़े होकर उसे सलामी पेश करे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अदब का पाबंद छोटा या बड़ा? ऊंची बात है। हर छोटा अपने बड़े का पाबंद है और बड़ा छोटे का पाबंद नहीं। अल्लाह अगर यूं करते तो उसके शायान शान है। नबियों को पाबंद करता, मेरे महबूब का अदब करो। जिब्रील को पाबंद किया है, मेरे महबूब का अदब करो। सबको पाबंद किया, खुद तो पाबंद नहीं है ना। रब जो है अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा है। अब अल्लाह की शायान शान नहीं कि मैं पाबंदी का जुमला इस्तेमाल करूं कि अल्लाह किसी चीज का पाबंद नहीं है, लेकिन उसने अपना खुद कानून मुतय्यन किया कि जो किसी के अदब का पाबंद नहीं, जब वो अपने महबूब का इतना एहतराम करता है कि अलहम से नास तक पूरा कुरान पढ़ो, उलमा ने लिखा है 4 जगह पर महबूब का इसमें गिरामे नामे नामी मोहम्मद आया है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, नुज़िला अला मुहम्मद। ये चारों मकाम ऐसे हैं, अगर महबूब का नाम ना आता मसला हल नहीं होता था, वहां पर मफहूम नहीं समझ आता था, इसलिए अल्लाह ने नाम लिया है। वरना अल्लाह ने महबूब का अदब इतना सिखाया है कि पूरे कुरान मजीद में किसी जगह पर नाम नहीं लिया, खुद महबूब से बातें की है, अलकाब के साथ, आदाब के साथ, खिताब के साथ। जब रब इतना अदब करता है तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है? इसलिए हर उम्मती का फर्ज है कि अपने नबी का अदब करे। सारे को अपने नबी का। और याद रखो, जो पैगंबर का गुस्ताख है वो सिर्फ गुस्ताख नहीं, वो काफिर है। सारे को वो कौन है? बिल्कुल बेतकल्लुफ कह दो, नबी का बेअदब कौन है? हजरत सूफी साहब ने अपनी तफसीर में एक अजीब नुक्ता लिखा है कि कुरान मजीद में 88 मकामात ऐसे हैं जिन पर, जहां पर अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर बात शुरू की है, यानी ईमान वालों से अल्लाह ने बातें की हैं। और मैं तातीसुम बिन नेमत कह रहा हूं, ये बड़ों की बातें होती हैं, उससे ज़ौक़ आदमी का बनता है। तो मैंने हर आमनू पर एक जुमा पढ़ाना शुरू किया हुआ है, और मेरी वो सूरह बकरा खत्म हो गई है, आजकल आले इमरान शुरू है। और कोशिश ये है कि जितने आमनू हैं अल्लाह ये पूरे करवा दे। हर आमनू में एक उन्वान है, अल्लाह की एक तकरीर है जो अल्लाह बंदू से करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और उस पर भी एक नुक्ता लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज सिर्फ अहले ईमान उम्मत मोहम्मद के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया, हुजूर से पहले किसी उम्मत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अय्युहल मसाकीन वहां कहा जाता है, या वहां अल्लाह नबी को कहता था, नबी उम्मत को कहते थे। यहां महबूब के सदके से कि अल्लाह ने अपने महबूब, अल्लाह को इतने प्यारे और पसंद आए कि पहले तो महबूब को या अय्युहल नबी कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। जब प्यार में महबूब से इतनी बातें थी तो अल्लाह ने कहा, प्यारे अब तक तुझसे बातें थी, अब तेरे कलमा पढ़ने वालों से भी मैं खुद बात करता हूं, या अय्युहल्लज़ीना। और इस पर एक और नुक्ता भी है कि जब भी कोई आमनू की आयत सुनो तो जो करना,
मत सोचा करो कि मौलाना अब्दुल कुद्दूस कारी से सुन रहा हूँ, अब्दुल करीम से सुन रहा हूँ, मौलवी अब्दुल जब्बार से सुन रहा हूँ। ये समझा करो कि ये अल्लाह मुझे कह रहा है, मैं अल्लाह के सामने हूँ और रब मुझे कहता है ईमान वाले ये काम कर। ये बड़ा एहसास है, इसकी तह तक आप ऐसे नहीं पहुंच सकते। ये उन लोगों के कदमों में बैठकर बात समझ आ सकती है जिनका दिन रात काम यही है, कुरान समझाना। 88 मकामात में सबसे पहला आमनू, उलमा बैठे उनसे पूछो, पहले पारे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ये आयत। अब मैं इस आयत का शान नुज़ूल बयान करूं, इस पर गुफ्तगू करूं तो तकरीर ये हो जाएगी, वो रह जाएगी जो करनी है। यहां सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस आमनू में हुजूर का अदब सिखाया गया, सारे कौम महबूब का। और अदब में भी सबसे बड़ा कमाल ये कि कोई ऐसा लफ्ज जिसके दो मफहूम होते हो, एक मफहूम अच्छा और दूसरा उसका मफहूम भैड़ा हो, अल्लाह के नबी के लिए उस लफ्ज को इस्तेमाल करने के अल्लाह इजाजत नहीं देता। सबसे पहले अदब रसूल पहले आमनू में, इसके बाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इसके बाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसके बाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, इसके बाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतन, इसके बाद जिहाद है, इसके बाद नमाज है, इसके बाद रोजा है, इसके बाद ज़कात है। यानी सारे अहकाम बाद में है, सबसे पहला हुक्म नबी का अदब, सारे को महबूब का। मसला क्या समझाया कि अगर पैगंबर का अदब है, नमाज कबूल है, एहतराम नबूवत है, ज़कात कबूल है, एहतराम रिसालत है, सदका कबूल है, एहतराम रिसालत है, जिहाद कबूल है, एहतराम नबूवत है, हर नेकी कबूल है। अगर पैगंबर का कोई महबूब का अदब नहीं, कितने बड़े आबिद ज़ाहिद मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे, अल्लाह के यहाँ कोई अमल कबूल नहीं होगा। और इस पे एक और अजीब बात भी है, अल्लाह कहते हैं कि मेरे नबी का अदब भी करो और जबान से ऐसा कोई लफ्ज न कहो जिसका मफहूम किसी कौम में गलत हो। अगली बात समझो, लेकिन जब नबी कुछ कह रहे हो तो वस्मऊ, उसको गौर से सुनो। सारे बोलो, नबी जब कहे तो उसे गौर से, उसी बात से उसे गौर से। भाई नबी अपनी कहता है, किसकी कहता है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो यहाँ एक और मसला भी समझा दिया गया है कि नबी की बात गौर से सुनो, और जो नबी की नहीं सुनता वलिल काफिरीना अज़ाब अलीम, वो काफिर है और उसके लिए अज़ाब अलीम है। तो समझाना चाहता हूं, उसको समझो। कुरान अल्लाह का कलाम है, सुनाता कौन है? सारे बोलो। जब ये कलाम नबी की जबान से सुन रहे हो तो वस्मऊ, और चुप करके सुनो, अपनी ना पढ़ो, नहीं समझे। जब नबी की जबान से हो तो फिर पूरी तवज्जो से सुनो, नहीं सुनोगे अपनी कुछ करोगे तो वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। नबी की जबान से नहीं सुनोगे तो काफिर बनोगे, और गैर नबी की जबान से कुरान नहीं सुनोगे तो फासिक बनोगे, गुनाहगार हो जाओगे ना भाई। क्योंकि वहां नबूवत की बात है तो नबूवत का मकाम ऊंचा है, जब नबी की बात कोई नहीं सुनता तो काफिर हो जाता है। और गैर नबी की जबान से कलाम अल्लाह का है, अब अगर इनकार करोगे और उसको गौर से नहीं सुनोगे तो फिर तो फासिक फाजिर बन जाओगे। जैसे सहाबा के मुताल्लिक पूरी उम्मत का ये अकीदा है, हज़रत शाह जी ने ऐसा कलाम पढ़ा कि सारे मसाइल उसमें इकट्ठे कर दिए। अहलुस सुन्नत वल जमात में उलमाए देवबंद को ये एजाज हासिल है, मैं अला वजल बसीरत अपने अकाबिर और मशाइख की मौजूदगी में हौसले और जुर्रत से ये बात कह रहा हूं कि जितने अपने आप को मसलक हक्का कहलाने वाले दुनिया में रहते हैं, मुख्तलिफ तबकात के लोग, उनमें सिर्फ उलमाए देवबंद को ये सआदत हासिल है कि असहाबे रसूल को मेयार हक और हुज्जत मानते हैं, पर बगैर किसी तनकीद के हर सहाबी की अजमत का इतराफ करते हैं। वरना बात जाहिल कहते थे नहनु रिजालन व हम रिजाल, हम रिजाल, वो भी इंसान हम भी इंसान। और याद रखना, कुछ लोग सहाबा के ईमान के मुनकिर हैं, कुछ सहाबा के अमाल के मुनकिर हैं। सहाबा के ईमान का इनकार करोगे तो काफिर बनोगे, अमल का इनकार करोगे तो फासिक बनोगे। बात जाहिल कह देते इब्न मसूद का अमल है ऐसी क्यों करिए, उमर इब्न खत्ताब का अमल है ऐसा क्यों करिए, वी रखा था उमर ने शुरू किया ऐसा नहीं पढ़ दे। भाई हुजूर ने उमर के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए उमर दे। इस्लाम की सारे कौन है? इस्लाम की। हुजूर ने उमर को इस्लाम की
عزت کے لیے مانگا تو عمر نے ہر وہ کام کیا جس سے اسلام کی عزت ہے. آزان عمر کے صدقے سے ہے مسلمانوں کی عزت ہے. بھائی جماعت عمر کے صدقے سے ہے مسلمانوں کی عزت ہے. مسجد عمر کے صدقے سے ہے مسلمانوں کی عزت ہے. ماں بہن بیٹی کا پردہ عمر کے صدقے سے ہے مسلمانوں کی عزت ہے. آپ نہیں سمجھے 20 رکعت تراویح امت کی عزت ہے. میں اس جاہل سے کہتا ہوں سوچ کے بول. یہ جو کہتا ہے کہ یہ عمر کی بدعت ہے، نبی نے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، بدعت کے لیے نہیں مانگا تھا. نبی کی دعا پر حملہ نہ کر. اس سے بڑا جاہل اور کون ہوگا جو نبی کی دعا پہ حملہ کرے. ایک جملہ اور بتاتا ہوں کہ بھائی نہیں، اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ اسلام کو جب بھی عزت دی اس کے لیے عمر ہی چنا. کس کو چنا؟ عمر ہی آیا، بہار ملی. تو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لاؤ، اعمال جیسے عمل کرو. ایمان کا انکار کرو گے تو کافر بنو گے، عمل کا انکار کرو گے تو فاسق بنو گے. اس لیے قرآن نے جہاں معیار قرار دیا تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو تو ان کے ایمان جیسا اپنا ایمان بناؤ. آگے کیا ہے؟ جزاک اللہ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ان کے ایمان جیسا تم اپنا ایمان نہیں بناتے، ان کے ایمان پہ تنقید کرتے ہو، ان کو نہیں مانتے، منہ پھیر کے ہٹتے ہو، فَإِنْ تَوَلَّوْا پیچھے بھاگ جاتے ہو تو عجیب ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اب استاد جی بیٹھے ہیں، میں جرات نہیں کرتا کہ یہاں شقاق کا معنی کروں. چلو تھوڑے ذوق کا معنی کردا انہاں دا نہیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ کہتا ہے جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں بناتا، پیچھے ہٹتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. شقاق کا لفظ ہے شق سے، اور شق کا معنی کسی چیز کو پھاڑنا، چیرنا. تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. نہیں سمجھو یار کہ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو چیرتے پھاڑتے رہیں گے، وہ اسی میں رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ انما فی شقاق. اختلاف کو اختلاف ہی اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس میں آدمی ہٹ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. شقاق. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز ادب رسالت. اللہ نے سب سے پہلا چیز احترام نبوت سکھایا. یا ایھا النبی، میرے پیارے نبی. قرآن نے نام لے کر نہیں پکارا. آج کا جاہل کیا کہتا ہے؟ اسا یا محمد کہنا ہے، ان نجدیوں سڑتے رہنا ہے. اس پگلے سے کوئی پوچھے جانے جان، ہم نہیں جلتے. ہمیں دکھ یہ ہے کہ کہیں نبی کی بے ادبی کی وجہ سے تو جہنم میں نہ چلے. ہم تو تیرے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. اللہ کے نبی کا احترام سب سے پہلی چیز. اور احترام میں دو باتوں کا خاص خیال. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ادب میں ضروری ہے کہ نام لے کر نہ پکارو. سارے بولو نام لے کر. کسی باپ کا، کسی کے باپ کا نام عبداللہ ہو تو کہ اوے ابا عبداللہ. ایمانداری سے بتاؤ یہ ادب ہے؟ چلو ابا تو کہہ رہا ہے نا، پھر بھی تم کہتے ہو بے ادبی. اور جو صرف نام لے کے کہا یا محمد، اس سے بڑی گستاخی اور کون سی ہوگی؟ صحابہ کرام حضور سے جب بھی گفتگو کرتے تھے انداز یہ عجیب ہوتا تھا. صدقت یا رسول اللہ، بررت یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ. میرے ماں باپ آپ کر قربان ہوں. آپ سچ فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے نبی، اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے محبوب نبی. اس انداز سے ادب کے الفاظ تھے. سب سے پہلی چیز یا ایھا النبی، میرے پیارے نبی. ادب. نبی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ذرا سمجھے بھائی. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں مر رہا ہوں تو میرے بعد اس دین کو اپنانا جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. توجہ ہے میری طرف. ایک ان کے مرید نے کہا حضرت جی آپ چلے جائیں گے، آپ کی کتابوں سے باقی دین تو ملے گا، قرآن کا ترجمہ ہم کہاں سے لے آئیں گے؟ ترجمہ تو آپ نے لکھا نہیں. ترجمہ تو شاہ ولی اللہ والا ہے، شاہ عبد العزیز والا ہے، شاہ عبد القادر والا ہے، شاہ رفیع الدین والا ہے. ادھر مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، ادھر محمود الحسن نے لکھا ہے. آپ کا تو کوئی ترجمہ ہے نہیں. اس نے کہا او اچھا مجھے بھول گئی بات. اب میں دوپہر کو نیند کرتا ہوں جس وقت سوتا ہوں، اور اس وقت میری عادت ہے حقہ پینے کی. جب میں حقہ پینے لگوں تو اس وقت آ جایا کرو تو میں ترجمہ لکھوا دیا کروں گا. اب دیانتداری سے بتاؤ کہ دوپہر کو سوتے ہوئے حقہ پی کر جو آدمی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ لکھواتا ہوگا تو وہ ویسے ہی ذوق ہوگا. اب اس نے اس ترجمہ جو کیا تو دیکھو آج کل یہ جو ہے نا اجتہاد، نئے لوگ جو مجدد بنتے ہیں ان میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کی بات میں اپنی نئی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم بھی ہیں.
اب اس نے ایک ایسا ترجمہ کیا جو امت میں کسی نے نہیں کیا تھا. اس نے ترجمہ کیا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے. آگے بریکٹ میں لکھا نبی، جبکہ تمام علماء مفسرین نے نبی کا معنی نبی لکھا ہے، اس کا کوئی نیا معنی نہیں لکھا. کیوں کہ جب لفظ نبی کہا جاتا ہے تو اس کی تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. النبی جو انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام، نبی اس اولو العزم انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ چنتے ہیں، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، اسے معصوم بناتے ہیں، اسے وحی عطا کرتے ہیں، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں. یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا ہے، آمنہ کے درِ یتیم پہ ختم ہوا ہے. تو اس تعریف والی ہستی کو نبی کہا جاتا ہے، اس لیے نبی کا نیا معنی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس نے مانا کیا اے غیب کی خبریں بتانے والا. کیا مانا کیا؟ اونچی بات سے، لمبی تقریر نہیں، ایک بات کہہ کے میں بات کو مختصر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور کی طرف اس لفظ کی نسبت کرنا اور نبی کا معنی کرنا غیب کی خبریں بتانے والا، یہ حضور کی توہین ہے. سارے کہو یہ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ کیونکہ مقام رسالت میرے ذمہ موضوع تھا، اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند نبوت کا احترام کیا کرتے ہیں. بھئی یہ حضور کی توہین کیسے ہے؟ توجہ میری طرف کریں. اس بچے کو یا بٹھا دیں یا بھگا دیں، جلسہ نہ خراب کرو خدا کے لیے. توجہ سے بات کو سمجھے. بھئی یہ توہین کیسے ہے؟ اگر یہ معنی لکھتا نا اے نبی اور آگے بریکٹ میں لکھتا غیب کی خبریں بتانے والا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا معنی ہے کہ نبی غیب کی خبریں بتانے والے کو کہتے ہیں. یہ علماء امت کا معنی نہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ قرآن کی تعریف نہیں تھی، یہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی، غلطی. لیکن اس نے کیا کیا کہ نبی کے نیچے لکھا اے غیب کی خبریں بتانے والے اور بریکٹ میں لکھا نبی. گویا اس نے یہ بتایا کہ ہر وہ شخص جو غیب کی خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں. سمجھو پھر سمجھو. جن کو سمجھ آیا انہوں نے استغفر اللہ کہا، لیکن میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جو غیب کی خبر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. یہ یاد رکھنا میں نجومی نہیں ہوں، کیا فیصلاس نہیں ہوں، کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، لیکن میں ان کا ہاتھ دیکھ کر کہتا ہوں یہ بہت ذہین آدمی ہے. ہاتھ دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ اس کی حالت یہ ہے کہ بڑے سے بڑی مشکلات اس پہ آئیں تو اس میں قوت برداشت ہے، سہ جاتا ہے. میں ہاتھ دیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جناب اکثر یہ دھوکے بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن حوصلہ بڑا ہے ان میں. بھائی 20-25 باتیں بتاؤں، کچھ تو سچی ہوں گی. اگلے دن میں نے ایک آدمی کا مجمع میں ہاتھ پکڑا، میں نے اسے کہا کہ تو چوکیداری کرتا ہے اور تیری تنخواہ 2500 روپے ہے. وہ اتفاقاً میں نے اس سے پوچھا اسی مجمع میں تو کیا کرتا ہے؟ چوکیداری. میں نے کہا تنخواہ کتنی؟ کہنے کا 2500. بھئی یہ کیافہ ہے، چہرہ دیکھ کر بھی آدمی پرکھتا ہے. ڈاکٹر نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے فلانی بیماری ہے. اب یہ باتیں ساری غیب کی ہیں. ساری بولو یہ کون سی باتیں؟ نجومی بتاتا ہے، کیا فشلات بتاتا ہے، دستشنات بتاتا ہے. بعض لوگ چہرے پڑھ کے بتا دیتے ہیں، آدمی کو چلتے ہوئے اس کے حالات کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں. بھئی یہ غیب کی بات بتانا. اس نے ترجمہ کیا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، آگے بریکٹ میں لکھا نبی. اس نے کہا کہ نبی کہتے اس کو ہے جو غیب کی خبریں بتائے. یہ نبوت کی توہین ہے کہ غیب کی خبر تو نجومی بھی بتاتا ہے، غیب کی خبر تو کیا فشلات بھی بتاتا ہے، غیب کی خبر تو دستشنات بھی بتاتا ہے، غیب کی خبر تو چہرہ پڑھ کر عام آدمی بھی بتا دیتا ہے. اگر یہ بھی غیب کی خبر بتائے، نبی بھی غیب کی خبر بتائے. اس نے نبوت کی توہین کی کہ نبی کو نبوت کے درجے سے نیچے اتار کر ایک فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے بیکار پروفیسر نجومی کے برابر اس نے کھڑا کیا ہے. اس سے بڑی نبوت کی توہین نہیں. اور نبی غیب کی خبریں نہیں بتاتا، نبی ہر وہ خبر بتاتا ہے جو اسے خدا بتاتا ہے. نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے یا اللہ کی خبریں؟ مجھے بات سے تفصیل کا وقت نہیں. ایک بہت بڑا قصہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. یمن میں ایک بابے بوڑھے سے ملے، شیخ ازد یمنی اس کا نام تھا. 390 سال اس کی عمر تھی. اس نے حضرت ابوبکر کو سلام دیے حضور کے اور کہا اب تو جب جائے گا تو وہ محمد نبوت کا دعویٰ کر چکے ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ آپ کو تو میں نہیں دیکھ سکا، آپ کے صدیق کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین کر چکا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر جب آئے حضور کا چہرہ اثر دیکھا، اللہ کے نبی نے تلقین کی، تبلیغ کی، حکم دیا. صدیق اکبر نے بلا چون و چرا کلمہ پڑھا، تصدیق کی. تو اب ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میرا کیا کام ہے؟
آپ نے فرمایا جو میرا کام وہ تیرا کام، میں بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، تو بھی دعوت دے۔ صدیق اکبر نے اس پر سوال کیا کہ محبوب میں دعوت جو دوں، میں تو آپ کی صداقت کا قائل ہوں کہ بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے، زندگی میری آپ کے ساتھ گزری، اگر کوئی آپ کی نبوت کی دلیل مجھ سے پوچھے تو آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیا دلیل دوں؟ حضور نے فرمایا یمن میں تو گیا تھا، وہاں 390 سالہ بوڑھا شیخ ازد یمنی جو تجھے ملا تھا اور اس نے تجھے میرے نام سلام کہے تھے اور عربی میں اشعار پڑھے تھے اور اس میں میرا ذکر کیا تھا، تیری اس یمنی سے ملاقات میری نبوت کی دلیل ہے۔ صدیق حیران ہو گئے، فوراً کہا محبوب میں یمن میں، آپ مکے میں، باتیں وہاں ہوئی، آپ یہاں ہیں، من انبا کا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو غیب کی خبروں کا پتہ چل گیا؟ حضور نے یوں نہیں کہا تجھے پتہ نہیں میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، حضور نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، اللہ علیم و خبیر نے مجھے اطلاع دی ہے، میں تو پہنچتا نہیں جب تک وہ بلوائے نہ، کچھ کرتا نہیں جب تک اس کا حکم اور مرضی نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا، ابھی جبریل آ کے بتا کر گیا ہے، میں نے وہ کہا جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔